یہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح جانتی تھی. اسی لیے جب معاشرہ پھیل گیا، بہت بڑا ہو گیا، جو صغار صحابہ تھے وہ کبار ہو گئے، بڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص، حسنین کریمین، نعمان بن بشیر، یہ سب چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں. جب یہ بڑے ہو گئے اور معاشرہ تبدیل ہو گیا، لمبا بڑا ہو گیا، بازار لگ گئے، لوگوں کو اس تہذیب سے کیا آشنائی کم ہونے لگی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ بعض کبار صحابہ جو اس وقت کے جو صغار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صرف اور صرف سلام کرنے کے لیے بازار کا چکر لگا. ابو ہریرہ درس حدیث کو چھوڑ کے نکل کے جاتے تھے، بازار کا چکر لگاتے تھے اور آتے تھے، اور پاس میں شاگرد ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ فلاں دکان سے خریدیں گے، فلاں سے خریدیں گے، فلاں سے خریدیں گے. ایک پائی کا کوئی سودا نہیں لیتے اور واپس پھر مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے. جب 2-3 مرتبہ یہی حال دیکھا تو پوچھا شاگرد نے کہ استاد آپ تو کچھ نہیں خریدتے ہیں، پھر وقت برباد کرنے کے کیا حاصل کہ آپ پھر کیا ہے شام ایک مرتبہ چکر لگاتے ہیں بازار کا، صبح ایک مرتبہ چکر لگاتے ہیں. کہا کہ بیوقوف، مجھے کیا بازار سے لینا دینا ہے، میں کیا خریدنے دیتا ہوں بازار. اصل میں ہماری تہذیب متروک ہو رہی ہے، چھوڑا جا رہا ہے، سلام ہمارے اندر کم ہو گیا ہے، اور سلام کرنے والوں کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. میں تو صرف دکانداروں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں، ان کی سلامتی لیتا ہوں، میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں. کچھ اور چیز لینا دینا نہیں ہے مجھے. اور کئی صحابہ اسی لحاظ سے بازار کا چکر لگاتے تھے، کوئی خریدنا نہیں ہوتا تھا، صرف سلام کو پھیلانے کی، سلام کہنے کی. اور یہ سلام، اللہ اکبر، کتنے واقعات سناؤں. یہ سلام دراصل کیا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو پگھلا کے رکھ دیا ہے، اور دوسری تہذیبوں کا کوئی بھی ویلکم نوٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حیثیت سے قبول نہیں کیا ہے. یاد رکھ لیجیے، ہمیں اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، فلاں فلاں فلاں. اللہ نے کبھی قبول، اللہ کے رسول نے کبھی قبول نہیں کیا. عمیر ابن وہب ایک یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے آئے اور مسلمان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے. صفوان بن امیہ اور یہ دونوں کعبے کے اندر حجر کے مقام پہ بیٹھ کے پلان بنایا کہ تم قتل کر دو. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 2 دن پوری میری تلوار کو زہر میں بجھائے رکھا تاکہ ایک وار بھی لگ جائے تو بچ نہ جائے. پھر اس کے بعد میں نکلا ہوں تلوار حائل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ. اور پہنچے وہاں پر تو عمر نے سب سے پہلے دیکھا عمیر ابن وہب کو، وہیں سے گردن کو پکڑ لیا. او اللہ کے دشمن، تو کسی اچھے ارادے سے نہیں آ سکتا ہے، تو آیا ہے، تو صفوان بن امیہ کا دوست ہے، تو بڑے بڑے سرکنا سرداروں میں سے، تو کیوں آیا مدینہ؟ تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا کہ عمر چھوڑ دو، یہ جس نیت سے بھی آیا ہے میرے پاس آنے دو، میں نہیں مٹ لوں. سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ بہترین بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ حالات سے گھبراتے نہیں تھے، کیا کہ چھوڑو اس کو. حضرت عمر نے کیا حکم کی تعمیل کی، وہ آ گیا تو کہا کہ انعموا صباحا، وہی گڈ مارننگ، بالکل یہی ترجمہ ہے انعموا صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ شب بخیر، صبح بخیر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سلام مسنون، یہ سب چیزیں نہیں استعمال ہونی چاہیے. اصل میں سلام مسنون کیا ہے؟ السلام علیکم کہو. بعض لوگ اردو میں کہتے ہیں شب بخیر، صبح بخیر، سلام مسنون.
سیدھی سیدھی جو اللہ کے رسول نے سکھایا وہ کہو. تو اس نے کہا کہ انعموا صباحا، صبح خیر، گڈ مارننگ. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے اچھا سلام دے دیا جو ہمارا یہاں دنیا میں بھی ہے اور جنت میں. اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، تم یوں نہ کہو. صاحب کہہ دیا. اب وہ لمبا واقعہ ہے. پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کیا اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں جو بدر میں قید ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو لیکن گلے میں تلوار حائل کیا ہے، وہ تلوار سے اور بیٹے کو چھڑانے سے کیا تعلق ہے؟ چھڑانے آتے تو تلوار میان میں ہوتی، لیکن تلوار تو تم گلے میں ڈال کے لے آئے ہو. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلواریں بدر میں کام نہیں آئی تو آج آپ کے لیے کیا کام آئیں گی؟ آپ کے خلاف کیا کام آئیں گی؟ میں تو ایسے ہی ڈال کے لے آیا ہوں اندر سے، لیکن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ کیا باتیں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ عمیر جھوٹ نہ کہو، کیا تم اور صفوان حتیم میں بیٹھ کے پلان نہیں کیا تھا مجھے قتل کرنے کا؟ ہاں، بس یہ کہنا تھا کہ وہ ہتھیار تھا. کہا کہ اللہ کی قسم جب آپ غیب کی خبریں سنایا کرتے تھے تو ہم شک کیا کرتے تھے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اور صفوان کے علاوہ حتیم کے اندر کوئی اور موجود نہیں تھا، اور یہاں کوئی میرے سے پہلے بھی پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہیں سانس تک نہیں لی. جب یہ بات بھی آپ تک پہنچ گئی ہے تو یہ صرف رب العالمین ہی پہنچا سکتا ہے. میں اسلام لاتا ہوں. وہیں سے وہ اسلام کی شہدائی بنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو کبھی نہیں کسی اور لفظ سے بدلا اور نہ قبول کیا. سلام کو سلام کا، اور تلفظ کو ہی مت مٹاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی معنی نہیں بنتا اس کا. کہنا چاہیے السلام علیکم، صحیح تلفظ ہونا چاہیے. سلام کو سلام کہو. سلام علیکم، سلام علیکم، کوئی معنی نہیں بنتا اس کا. صحیح الفاظ کہنا چاہیے السلام علیکم. اچھا، السلام علیکم کہیں تو کب سے پھر السلام علیکم کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے؟ اتنا نہیں سوچے ہوں گے. میں سب طریقے سے آپ کے سامنے مسائل لا کر، مثلا سامنے آپ میں موجود تھے اور میں نے کہا کہ السلام علیکم. اب یہ السلام علیکم کتنا وقفہ رہے گا پھر میں سلام کرنے کے لیے؟ اب مثلا سمجھیے نا، عموماً بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے چل کے آتے ہیں بات کرتے ہوئے. دو دوست آ گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، مل کے ہی آ رہے تھے. جب پہلے ملے تھے سلام کر لیا تھا، مل کے ہی آ رہے تھے. آئے پھر اندر، پھر وہ وضو کے لیے چلے گئے، یہ ایک طرف چلے گئے، پھر آ گئے، نماز پڑھ لی، نماز ختم ہوئی، کہا کہ السلام علیکم. بعض لوگ عجیب نظر سے دیکھے، ابھی مل کے آئے، بات کر رہے تھے، سلام کر کے اندر آئے، یہ پھر پلٹ کے پھر السلام علیکم کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو ملکت نہ جیتے، کتنے بار ہی سلام بولیں گے؟ کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہوا ہے، مجھے اس کا اتفاق ہوا ہے. تو یاد رکھ لیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ تہذیب بھی سکھائی. سلام کہہ کے پھر کوئی آڑ آئل نہیں ہوتی تو تب تک تمہارا سلام باقی رہتا. آڑ کے پیچھے چلے گئے تو پھر ایک مرتبہ تم سلام کر سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سلام علیکم کہا، پھر اس کے بعد کوئی دیوار آ گئی، چلتے رہے، کوئی دیوار آ گئی یا کوئی دونوں کے درمیان آڑ آ گئی، وہ چھپ گئے، یہ چھپ گئے، پھر ملے تو پھر السلام علیکم کہنا جائز ہے. وہاں سے وقفہ ختم ہو گیا، پھر یہ نیا وقفہ شروع ہو. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا ہے. دیکھیے، اسلام بھی سلام سے نکلا ہے. سلام خود جنت کا نام ہے، دار السلام، اور اللہ کا بھی نام ہے السلام المؤمن المہیمن. اور سلام ہمارے اندر بھی، ہم ایک دوسرے کو جو بھیجتے ہیں وہ بھی سلام ہے. رہنے کی جگہ سلام ہے، مذہب سلام ہے. گویا کہ پورا اسٹرکچر ہمارا سر سے لے کر پیر تک سلامتی میں ڈھلا ہوا ہے. پھر ہمارے اندر کیسے سلامتی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے بنیادی سلامتی کو چھوڑ دیا ہے.
یہ السلام علیکم میں ہم کمزور ہو گئے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، تم ہرگز ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، تباغضوا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں کے بھائی بھائی بن کے رہو، اخوان بن کے رہو، تمہارے اندر یہ سلامتی ہمیشہ رہے. اور کتنا بھی غصہ آئے، بندہ اگر یہ حربہ استعمال کر لے کہ السلام علیکم، تو انسان کچھ دیر کے لیے اس کے جذبات اور اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کتنا بھی ہو، اچانک کوئی معاملہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ہاتھ اٹھانے تک کہے کہ السلام علیکم، پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ کچھ دیر کے لیے، لڑائی آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ سسٹم میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے بھائیوں کے زبانی، سعودیوں میں آج بھی بہت بہترین ہے. ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو دونوں نکل کے آگے کہتے ہیں السلام علیکم، حیاک اللہ، اچھے ہیں، کیسے ہیں، خیریت، پھر پوچھتے ہیں کیوں مارا.